السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. میں ہوں آپ کا دوست تنویر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کامن مین ٹی وی. دوستوں، کامن مین ٹی وی میں آج ہم کسی سیاستدان کی بات نہیں کریں گے، آج ہم کسی سیاسی رویوں کی بات نہیں کریں گے، آج ہم کسی بھی سیاسی مصلحتوں کی بات نہیں کریں گے. آج ہم بات کریں گے ایک عام آدمی کی، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی حقیقت کی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کے عام آدمی کے عام مسائل کی بات. دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا نے تو پوری دنیا میں تباہی مچائی ہے، اور خاص طور پہ ہم جیسے ترقی پذیر اور تیسری دنیا کے ممالک میں تو کرونا نے ہماری معیشت کو، ہماری معاشرت کو، ہمارے رویوں کو، ہماری قوم کو بے انتہا نہ صرف نقصان پہنچایا، ہلاکت خیز رہا. ہمیں ہر طرح سے کرونا نے بہت زیادہ ضرر پہنچائی ہے اور آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے. دوستو، پاکستانی قوم نے کرونا کی پہلی لہر، دوسری لہر کا بھی مقابلہ کیا، کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو سروائیو کیا، اپنے آپ کو زندہ رکھا اس خوفناک دور میں، اس پرآشوب دور میں، معیشت کی بدحالی کے دور میں. لیکن جب کرونا کی تیسری لہر آئی تو بہت سے سفید پوش لوگ سڑکوں پر آ گئے، بہت سے سفید پوش لوگ غربت کی لکیر سے، پاورٹی لائن سے نیچے آ گئے. یہ سفید پوش لوگ، یہ مزدور طبقہ ہماری قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور ملک کی تعمیر و ترقی میں انتہائی اہم کردار اس کا ہوتا ہے. دوستو، کرونا کی تیسری لہر آئی تھی اور لاک ڈاؤن کے معاملات چل رہے تھے. میں کسی کام سے مزدور کو لینے میں اسٹاپ پر گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی گاڑی، پراڈو پراڈو گاڑی آئی اور وہاں پر رکی. بس میں مزدوروں سے بات ہی کر رہا تھا کہ میں نے وہ بینر دیکھا جو اس گاڑی کے اوپر لگا ہوا تھا. اس بینر کو پڑھ کر آپ یہ کہہ لیں کہ میں غصے سے پاگل ہو گیا. میرے دماغ میں وہ طوفان مچا، میری سوچ میں وہ ہلچل آئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. کہ اس بینر پہ لکھا ہوا تھا کہ 1 کلو آٹے کی تھیلیاں تقسیم کی جائیں گی، جس کو چاہیے وہ لائن بنا لے. بہت سارے مزدور تھے وہاں پہ، کیونکہ وہ مزدوروں کا ٹھیہ تھا، جیسے مزدور بیٹھ جاتے ہیں فٹ پاتھوں پہ یا کسی اسٹاپ پہ، تو وہ بھی ایک ایسی جگہ تھی. اتنے سارے مزدوروں کے درمیان میں جب وہ گاڑی آ کے رکی تو وہ 1 کلو آٹے کے لیے اس نے اتنا بڑا بینر اور اتنی بڑی گاڑی میں جب وہ آیا تو میں اپنے قوم کی حالت زار پر آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہ کر سکا، اور میں نے بے تحاشا گالیاں دی اس بڑی گاڑی والے کو، اس کے بینر کو، اس کی سوچ کو، اس کی پاکستانی قوم سے جو محبت کر رہا تھا وہ امیر زادے. ان کو میں نے بے تحاشا گالیاں دی، اتنی گالیاں دی اپنے دل میں، کیونکہ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں ان کے سامنے جا کے پروٹیسٹ کرتا اور یہ کہتا کہ یہ آپ 1 کلو کے لیے کیا لائن لگوا رہے ہیں، 1 کلو آٹے کی کیا اوقات ہے، کیا حقیقت ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس کی گاڑی کے اطراف میں، اس کی گاڑی سے آگے کی طرف بہت لمبی لائن ہو گئی، یعنی کہ اتنی لمبی ہو گئی کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آخری والے آدمی کے کپڑے نظر نہیں آ رہے تھے کہ وہ کس کلر کا ہے، صرف 1 کلو آٹے کے لیے. میں بہت حیران اور پریشان تھا، اپنے دل میں کوس رہا تھا ان بڑی بڑی گاڑیوں والوں کو جو غریبوں کا اس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں، جو غریب کو اس نظر سے دیکھتے ہیں. میں بہت 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 اپسیٹ ہوا. بہرحال میں کھڑا ہو کر یہ تماشا دیکھنے لگا اور وہ گاڑی والے نیچے اترے، اچھے لباس میں ملبوس تھے. وہ اتر کے انہوں نے سب کو وہ تھیلی، ڈبل تھیلی تھی، تھیلی اور اس کے اوپر ایک اور تھیلی، وہ بہت چلی انہوں نے فارغ کیا، دینے لگے ایک ایک کو. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کس طرح سے اپنے دل کی کیفیت کو ان کے اوپر آشکار کروں، انہیں بتاؤں کہ میں اور مجھ جیسے بہت سے لوگ کس قدر غلیظ نظروں سے انہیں دیکھ رہے ہیں،
جو یہ 1 کلو آٹے کے لیے لوگوں کو لائن میں لگا رہے ہیں. اور یقیناً انہوں نے ان غریبوں میں سے ان لوگوں کو چنا جو واقعی بہت زیادہ مستحق ہے, جن کے گھر میں روٹی کے لالے پڑے ہوں. یہ وہ لوگ مستحق لوگ تھے جن کے پاس واقعی میں 1 کلو آٹے کی بھی اوقات اور حیثیت نہیں تھی کہ وہ مارکیٹ سے خرید سکیں. اسی لیے انہوں نے 1 کلو کے لیے لائن لگانا مناسب سمجھا. بہرحال وہ جلدی فوراً بہت جلدی انہوں نے سب کو 1 کلو آٹا دیا اور وہ گاڑی وہاں سے چلی گئی. مگر میری بددعائیں, میری گالیاں, میرے کوسنے ابھی تک جاری تھے. میں ابھی یہی سوچ رہا تھا اور یہی شش پنج میں تھا, اسی کشمکش میں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہوگا, اور اس مزدور طبقے کا ہم کس طرح سے استحصال ہونے سے روکیں گے, ہم انہیں معاشرے کا مفید شہری کس طرح بنا سکیں گے, ہم انہیں روزگار کس طرح دے سکیں گے, جن کے گھروں میں بھوک ناچ رہی ہے, جن کے بچوں کے چہرے پہ مایوسی اور اداسی کے گہرے ڈیرے ہیں, جن کے گھر والوں کے پاس 2 روٹیوں کے لیے آٹا نہیں ہے, باقی ضرورتیں کس طرح سے وہ پوری کرتے ہوں گے. میں اپنے دل پہ بہت بڑا بوجھ لے کر یہاں سے جانے ہی والا تھا, بہت بڑا بوجھ. جس کام کے لیے میں آیا تھا میں وہ کام نہیں کر سکا, لیکن ایک بہت بڑی اپسیٹ کر دینے والی ایک ایسی سوچ کو لے کے میں جا رہا تھا اپنے گھر واپس. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں, گھر جاؤں, ادھر ہی بیٹھوں. میں بالکل مایوس دل کے ساتھ, اور ان کو گالیاں, بے تحاشا گالیاں دینا چاہ رہا تھا میں. اتنے میں ایک مزدور نے وہ تھیلی کھولی یا اس تھیلی میں ہاتھ ڈال کے اس نے دیکھا تو وہ چلایا. اس کی چیخ میں, اس کی آواز میں خوشی نمایاں تھی. میں پہچان گیا تھا اس کی چیخ کی خوشی کو, اس کی آواز میں جو میں کیا کہوں, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میں پہچان گیا اس کی خوشی کو. میں نے جب قریب جا کے دیکھا تو اس کے آٹے کی تھیلی میں سے 2 5 ہزار کے نوٹ برآمد ہوئے. ان 2 نوٹوں کو لے کر وہ بہت خوش تھا, اور جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے تھیلی آٹے کی جنہوں نے لی تھی وہ وہیں پہ سب بیٹھے تھے روزگار کی تلاش میں. کوئی آئے گا اور مزدوری کے لیے ہمیں لے جائے گا. سبھی نے اپنی اپنی تھیلی سیکنڈوں میں, سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے میں کھولنے کی کوشش شروع کر دی, اور میں بھی دیکھ رہا تھا وہ سب کچھ. اور سبھی کی تھیلیوں میں سے اس آٹے کے درمیان میں سے 2 5 ہزار کے نوٹ برآمد ہوئے, نکلے. اتنی بہترین خوشی وہ پراڈو والا جس کو میں بے تحاشا گالیاں دے رہا تھا, وہ ان لوگوں کو بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی معاوضے کے 10 دن کی خوشی, 10,000 کا مطلب ہے 10 سے 15 دن کی خوشی اور سکون وہ دے کر چلا گیا. تمام مزدوروں کے چہرے کھل اٹھے تھے, تمام مزدوروں کے دل خوشی سے نہال تھے, ان کی آنکھوں میں چمک نمایاں نظر آ رہی تھی, ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ خوش ہیں. ان کی خوشی کو دیکھ کے میں بھی بہت خوش تھا. اور 5 منٹ پہلے, 10 منٹ پہلے جو میں اس پراڈو والے کو, اس بڑی گاڑی والے کو 1 کلو کی تھیلی دینے پر میں بہت کوششیں دے رہا تھا, بہت گالیاں دے رہا تھا. ان کی میں نے ماں بہن کر دی تھی, ان کو میں نے وہ گالیاں دی جو میں نے زندگی میں صرف سنی تھی, کبھی ادا نہیں کی تھی. وہ گالیاں چن کے یاد کر کے میں نے دی. لیکن اب ماحول بدل چکا تھا. اب میری سوچ میں سوچ کے گہرے دریا میں ایک کنکر پڑ چکا تھا جس کی لہریں اٹھ رہی تھیں بہت تیز. میں ان کو دعائیں دے رہا تھا.
میں ان بڑی گاڑی والوں کو دعائیں دے رہا تھا، دل سے دے رہا تھا، اور بہت دعائیں دے رہا تھا، لگاتار دعائیں دے رہا تھا، اور سوچ رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں بے حس لوگوں کے ساتھ ساتھ اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو کسی غریب کی غربت کو نشانہ بنائے بغیر، کسی مفلس کی بے بسی کو سر عام نچوائے بغیر، کسی سفید پوش کی بے کسی کا مذاق اڑائے بغیر اس طرح سے مدد کرنے والے ہمارے معاشرے کے یہ لوگ واقعی سیلوٹ کے لائق ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں ان کو، اور میری دعائیں بھی آج تک ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو آباد و شاد رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان میں بسنے والے غریبوں کو خوشحالی دے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔